اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ شور کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں، میرے کان میں بہت زیادہ شور ہو رہا ہے، بہت زیادہ۔ یہ اچانک ایک دم اب صحیح ہوا ہے۔ نوید بھائی ذرا خیال کیا کیجیے۔ ناظرین محترم، عالم اور عالم کی محفل کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج آپ کے علم میں ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ذات اقدس پر ذکر کے ساتھ موسوم ہے، منسوب ہے، اور ساتھ ساتھ جو آج میں صبح سے ذکر کر رہا ہوں، اور اب علماء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں جو انتہائی قابل احترام ہیں، بلکہ انہی کی رہنمائی میں ہم یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ جیتے ہیں، بلکہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر یہ رہنما نہ ہو تو شاید زندگی میں وحشت ہو اور جنونیت ہو۔ زندگی میں ٹھہراؤ علماء کی طرف سے ہم تک پہنچتا ہے جب وہ رہنمائی فرماتے ہیں، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ فکر اور یہ شعور بھی ہمیں قرآن سے اگر ملا ہے تو علماء نے سمجھایا کہ اللہ کے ذکر کو کس طرح کیا جاتا ہے کہ قلوب اطمینان پائیں۔ تو ان کی موجودگی میں ایک مرتبہ پھر عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کریں، اطاعت کا دعویٰ کریں، آپ سے پیار کرنے کا دعویٰ کریں، لیکن جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا اہل بیت اطہار کے پیغامات، ان کے طریقوں سے روگردانی کرتے ہیں تو ہم نبی کو اذیت پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ اگر صحابہ ستارے ہیں تو اہل بیت کشتی ہے۔ اور مجھے حمزہ علی قادری صاحب کا کل یہ جملہ بہت اچھا لگا کہ ہماری مثال تو ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ ستاروں سے رہنمائی نہیں لیتے، کشتی میں سفر نہیں کرتے، تو ظاہر ہے سمندر میں ڈوب ہی جانا ہے، اور اسی وجہ سے ہم ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آج بھی ایسا ہی ہوا۔ جب میں نے صبح اخبار میں پڑھا اور کل ایک چھوٹی سی خبر چل گئی کہ شام میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی صاحبزادی ہیں، ان کے روضے پر راکٹوں سے حملہ ہوا۔ بس ایک خبر ہے بس یہ ایک خبر ہے۔ یہ کتنے درد اور دکھ کی بات ہے کہ ہمیں ان باتوں پر اب کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کسی سیاسی رہنما کے ساتھ کچھ ہو جائے، اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کے ساتھ کوئی بات ہو جائے، یا ان کی جائے پیدائش پر یا ان کے کسی جائے مقام پر کوئی حملہ ہو جائے، تو پورا ملک ہم سر پر اٹھا سکتے ہیں۔ اور میں ملک سر پہ اٹھانے کو نہیں کہہ رہا، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہوں گا کہ آپ احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پہ آ جائیں، آنا ہی نہیں چاہیے، لیکن ہمارے اندر بھی تو کوئی جذبات ہوتے ہیں، ہم اظہار تو کر سکتے ہیں ٹویٹر پر، فیس بک پر، اخبارات میں مراسلے لکھ کر دنیا کو کسی اور طرح سے بھی تو جھنجھوڑا جا سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں، ٹائر جلائیں، اپنی املاک کو نقصان پہنچائیں، بس یہی احتجاج کا ہمیں طریقہ آتا ہے۔ ہمارے خطبات میں تو ذکر ہو سکتا ہے، ہم اپنے خطبات میں تو یہ تذکرہ کر سکتے ہیں کہ ہم نبی کو اذیت پہنچا رہے ہیں، لیکن نہیں بھائی، ایک خبر ہے، بس لگ گئی اور ختم ہو جائے گا۔ کل تک کوئی معاملہ کیا ہو گیا تھا؟ حضرت جعفر طیار کے مزار پہ بھی حملہ ہوا تھا، حضرت حجر بن عدی کی کے جسد مبارک کو بھی باہر نکال کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھینک دیا گیا، اب حضرت زینب کے روضے پر بھی حملہ ہو گیا ہے۔ تو یہ تو وہاں پر ایک شورش ہے، مسلمان گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں، جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہی 61 ہجری میں بھی کہا گیا تھا، مسلمان گروپ، اگر اس زمانے میں میڈیا ہوتا تو شاید ہم ٹی وی پر یہی خبر دیکھتے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، میں ہاتھ جوڑ کر علماء کی موجودگی میں، کہ شاید ہم ٹیلی ویژن پر یہی خبر دیکھتے کہ 2 مسلمان گروپ کربلا میں لڑ پڑے ہیں، اور ایک گروپ کی قیادت ابن زیاد کے پاس ہے، ایک کی قیادت جو ہے وہ امام حسین کے پاس ہے، تو 2 مسلمان گروپوں میں جھگڑا ہے یہ، اور یہ اسی وجہ سے یہ کارروائی ہوئی ہے، اور ایک بریکنگ نیوز چل جاتی ہے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ میں سب آپ کو بتا رہا ہوں، ہم رہیں یا نہ رہیں، لیکن یہ بات ذہنوں میں آپ کے رہ جائے گی کہ ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سنت مطہرہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار، ہمیں کسی سے کوئی محبت نہیں ہے، بس صرف دعوے ہیں۔ نمازیں ہم پڑھتے نہیں ہیں، مساجد رمضان میں بھری ہیں، دیکھ لیجیے گا رمضان کے بعد خالی ہو جائیں گی۔ بس یہ سب ہم سیزنل مذہبی ہیں، سیزن کے ساتھ ساتھ مذہبی ہوتے ہیں،
اور ابھی بھی تھوڑا سا افسوس کر لیں گے لیکن ہمارا دل حلق سے باہر نہیں آئے گا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر حملہ ہو گیا. ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں ہمارے بہت ہی قابل احترام، اکثر و بیشتر عالم اور عالم کی محفل میں آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، بہت فیض اٹھاتے ہیں ان سے. آج تشریف فرما ہے مفتی عبد الحمید ربانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرم. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام علامہ سید ضامن عباس زیدی صاحب. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طبیعت صحیح ہے آپ؟ ٹھیک ہے. پروگرام کی فارمیٹ کے مطابق چلتے ہیں بلا کسی توقف اپنی پہلی کال کی طرف اور پھر پروگرامز میں آپ کے بھی سوالات شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم، میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. وعلیکم السلام، فرمائیے. عامر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ یہ دشمنی جو ہے یہ تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، حسینیت اور یزیدیت کی دشمنی ہے جی. لیکن مسلمان کا دل جو ہے اس پہ ضرور کچھ چوکے لگتے ہیں اور وار لگتے رہتے ہیں. میرا علامہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے معاشرے میں طلاق ایک بہت فریکوینٹ عمل ہو گیا ہے. تو ایسے میں جناب خدیجہ الکبریٰ کے کردار سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہ ذات جو ملکۃ العرب ہیں لیکن جب شیب ابی طالب تک پہنچتی ہیں تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کفن کے لیے بھی سوال انہوں نے رسول خدا سے کیا تھا. صحیح، بالکل صحیح ہے. ایک اور کالر کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. ڈاکٹر صاحب، میں راشد بات کر رہا ہوں دبئی سے. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام اور مینجمنٹ نے اتنا اچھا پروگرام کا سیٹ اپ بنایا ہے، اس کے لیے میں آپ سب کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بڑی نعمت آپ کی، بڑی نعمت. اور عامر صاحب بہت شکریہ آپ کا. میں صرف دو چیزیں کہنا چاہوں گا. پہلا تو ایک سوال کرنا چاہوں گا میں ہمارے عالم صاحب مولانا صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آن لائن ٹریڈنگ ہے ایک کاروبار، جیسا اسٹاک مارکیٹ میں ہم گولڈ سلور کی ٹریڈنگ کرتے ہیں آن لائن، کیا ہمارا یہ شریعت کے مطابق یہ جائز ہے؟ آن لائن ٹریڈنگ. اور صحیح. ہاں جی، آن لائن ٹریڈنگ کا. بالکل صحیح. اور میں جلدی سے دوسری بات بھی کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے شروع میں ایک بات کی ہے کہ ہمارا جو صبح یہ حضرت زینب ان پہ واقعہ ہوا ہے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. آپ لوگ خبر ناموں میں یہ جو انڈین ایکٹریس کی برتھ ڈے وہ دکھاتے ہیں، تو کیا ہم لوگ کیوں ہم خود بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ کیوں میں تو آپ کے ساتھ ہوں جی. میں تو آپ کے ساتھ ہوں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا میڈیا بے حس ہو چکا ہے، ہمارے ادارے بے حس ہو چکے ہیں. میں تو یہی بات کہہ رہا ہوں. اور جو آپ مجھے نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں یہ میں ادھر ہی میڈیا پہ بیٹھ کے تو کہہ رہا ہوں. یہ بات میں آپ کے فون پر تھوڑی آپ سے بات کر رہا ہوں، میں میڈیا پہ ہی بیٹھ کے تو یہ بات کر رہا ہوں. چیریٹی بگن ایٹ ہوم، تو یہیں سے تو چیریٹی کا آغاز ہو رہا ہے. تو یہ تو کر دی نا میں نے چیریٹی. جی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی. تو ہم نے یہ جو انڈین ایکٹرز ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارے نیوز کا حصہ بنے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی آپ کی. سب سے پہلے تو آپ سے ہم پوچھیں گے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار سے ان کی جو قربانیاں ہیں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو جو آپ نے سوال کیا اس کی جواب سے پہلے میں ایک بات کا خراج تحسین آپ کو پیش کرنا چاہوں گا کہ جس بی بی سے آج کا دن منسوب ہے اور صبح سے نشریات میں آپ مسلسل گفتگو کر رہے ہیں، یہ محسنہ اسلام ہے. جی. اور یہ محسنہ اسلام لقب ہم نے نہیں دیا، ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا یہ لقب. بے شک. یعنی کوئی اگر احسان کرے تو احسان کا بدلہ دینا چاہیے، یہ لقب عطا کیا رسول خدا نے. اور یقیناً میں یہ بات کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے کہ تقریباً کوئی 12 سال سے وابستگی ہماری بھی میڈیا سے ہے مختلف پروگراموں میں. بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اور آپ کے اس احسان کو بیان کرنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سنت نبی ہے کہ کسی کے احسان کو بیان کرنا چاہیے. اور وہ احسان یہ ہے کہ میڈیا پر آج سے 11-12 سال پہلے تک اس بی بی کے بارے میں 10 ماہ رمضان تو ہر سال ہی آیا کرتی تھی، یہ دن تو ہر سال منایا جاتا تھا. لیکن یہ بی بی کون ہے؟ یہ ام المومنین کون سی ام المومنین ہے؟ اس کی ذات کیا ہے؟ اس کی شخصیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ یہ سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے اور کوئی اس کا احسان نہیں ادا کر سکتا. وہی گھرانہ آپ کو نوازشات، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ احسان آپ کی طرف سے ہے کہ یعنی اس بی بی کا تعارف جس انداز میں گزشتہ 10-12 سال سے ہو رہا ہے، اس انداز میں نہیں معلوم پہلے کیوں نہیں ہوا.
یعنی افسوس یہ ہوتا ہے کہ ابھی کل کی بات ہے، ایک چینل پہ گفتگو، لیکن سوال ہو رہا تھا کہ جناب خدیجہ کون ہے، تو یعنی یہ عالم یہ ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ بیٹی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ بہن ہے، کسی کو یہ نہیں معلوم. جی یعنی یہ آخر ہمارا میڈیا، یہ مکمل کریڈٹ مجھے کہنے میں کوئی سمجھنے کے نہیں. میں کبھی بھی میڈیا پر آپ کو معلوم ہے کہ کبھی بھی میں نے کبھی تعریفیں نہیں کرتا، نہ ہی میرے مزاج ہے کبھی بھی، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے کہ اب بھی آج اگر میڈیا میں شعور اگر آیا ہے تو یہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے آیا ہے، یہ اس پروگرام کی وجہ سے آیا ہے کہ آج میڈیا پہ ہر ایک جناب خدیجہ کا تعارف کروا رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے اس محسنہ اسلام کی. اور درحقیقت ہے کیا، جو شخص تاریخ کو جانتا ہے، تاریخ کو پڑھتا ہے اور تاریخ کو ذہن اور قلب کے ساتھ اپنے دل میں اتارتا ہے اور مکمل ایمانداری کے ساتھ تاریخ کے حقائق کو بیان کرتا ہے تو حق کبھی چھپتا نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تاریخ کو جانتے ہیں، تاریخ کو پڑھا ہوا ہے، مگر جان بوجھ کر تاریخ کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھیں یہ وہ بی بی ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ میرے نبی نے کہا کہ خدیجہ کے 3 احسانات ایسے ہیں کہ جو میں تا زندگی ادا نہیں کر سکتا. یہ نبی پاک نے کہا. جب سارا مکہ میرا دشمن تھا، واحد یہ بی بی تھی جس نے مجھے پناہ دی. جب سارا مکہ بے اولادی کے مجھے تانے دے رہا تھا تو فاطمہ زہرا کی صورت میں ایک ایسی دختر عطا کی کہ جس کی نسل تا قیامت تک باقی رہے گی. جب میرے اسلام کو دولت کی ضرورت تھی، پیسے کی ضرورت تھی، یہ بی بی تھی کہ جس نے اپنی تمام دولت، تمام سب کچھ، تاریخ انسان کی یہ وہ بی بی ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ آج تک میں پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، نیٹ پر جائیں، نیٹ پر سرچ کیجئے، تاریخ اسلام میں آج تک کوئی اتنا بڑا تاجر یا تاجرہ آج کی تاریخ تک کوئی پیدا نہیں ہوا. صحیح 90,000 ان کے ریگستانی جہاز تھے. صحیح. تعداد کا اندازہ کیجئے. وہ بھی ہے. اور اس کا ایک احسان کیا ہے کہ ظاہری طور پر جناب خدیجہ اور رسول خدا کی عمر مبارک میں 15 برس کا فرق تھا. جی. پیغام عقد خود بھجوایا، قیامت تک کے لیے ایک اس طانے سے محفوظ کر دیا کہ دنیا یہ کہے کہ شاید دولت کی تمنا میں، دولت کے لالچ میں اپنے سے 15 برس اور بڑی عورت سے شادی کر لی. اس تہمت سے، اس طانے سے قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا. اور پروردگار عالم کو جناب خدیجہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک سنت بنا کر دین میں داخل کر دیا. یہ پہلا عقد تھا دنیا میں جو پیغام عورت کی طرف سے گیا اور مرد نے فقط قبول کیا. بالکل صحیح. مفتی صاحب، میری گزارش ہوگی کہ آپ بھی اپنی خوبصورت گفتگو اس پروگرام میں، آپ کی جب تک ہم باتیں نہیں سن لیں گے ام المومنین سیدہ خدیجہ، پھر میں آپ سے اور سوالات ہیں وہ کرتا ہوں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. واقعتاً قابل مبارک ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کہ آپ نے اہل بیت، حضرات صحابہ، ازواج مطہرات اور حضرات محدثین، حضرات فقہا کا تعارف ایک میڈیا کے ذریعے سے پیش کرنا شروع کیا. آج آپ کی تقلید دوسرے بھی کر رہے ہیں. شکریہ. دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا یہ کام جاری اور ساری رکھے. آمین. اور اس کے اجر اور ثواب دنیا آخرت میں ملے. آمین. آج بدقسمتی سے جو بے رہ روی پر ہم چل رہے ہیں، جی، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے پیاروں کی تاریخ سے ناواقف ہیں، یقیناً ان کی سیرت طیبہ سے ناواقف ہیں، اور ہم ایک اندھیرے راستے پر چل رہے ہیں، ہماری کوئی منزل نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ آج دنیا کے اندر حالات پیدا ہو رہے ہیں اور جس کا رونا آپ بھی رو رہے ہیں، اور ہر مسلمان جو دکھ اور درد رکھنے والا ہے اس کو احساس ہو رہا ہے. اگر ہم صحیح طور پر قرآن و سنت سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت سے، ازواج مطہرات سے، صحابہ سے، ائمہ اور فقہا اور تابعین اور اس تاریخ سے واقف ہو جائیں اور ہمیں علم ہو، تو اس نور سے ہمیں جنت کا راستہ نظر آتا ہے. واہ.
تو میں اس پیغام کے ذریعے سے اور آپ کے ذریعے سے یہ پیغام دوں گا اپنے ان بھائیوں کو اور بہنوں کو جو ہماری بات کو سن رہے ہیں کہ وہ قرآن و سنت اور صحابہ کی زندگی، جی ازواج مطہرات کی زندگیاں اور اپنے اکابرین کی زندگیوں سے واقفیت حاصل کریں اور ان کو ماڈل اور نمونہ بنا کر اپنی زندگی گزاریں اور اپنی اولاد کو اور آنے والی نسل کو اس راہ پر گامزن ماڈل انہی کی زندگیاں ہونی ماڈل چاہیے. انہی کی بالکل زندگی صحیح ہے. ہونی چاہیے. سوالات کی ابتدا کرتے ہیں. یہاں سے کوئی سوال کرنا چاہیں؟ پھر میں آپ سے آن لائن ٹریڈنگ کا بھی پوچھوں گا سوال. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے مولوی صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ قربانی سے متعلق سوال پوچھنا ہے. ہاں کہ ایک جانور گائے وغیرہ میں اگر حصہ لیتے ہیں تو 7 حصے ہوتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں 7 حصے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس میں وہ ہوتا ہے ذکر. لیکن اگر کوئی استطاعت نہیں ہے اور کوئی ایک بکرا کر رہا ہے تو اس کی قربانی کس طرح کریں؟ صحیح. جی ایک سوال اور کر لیں یہاں سے. جی پیچھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کیونکہ نفسا نفسی کا دور ہے اور ہر شخص جو ہے وہ مطلب ہر ایک میں گھسا ہوا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور غصے کے بارے میں کیا وعید سنائی گئی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ بالکل ٹھیک ہے. پہلے تو آن لائن ٹریڈنگ کا بتا دیجیے مفتی اس صاحب. کی تھوڑی سی آپ صورت مجھے وضاحت کر دیں کہ یہ کیا بھائی نے پوچھا تھا آن لائن ٹریڈنگ کا. جی آن لائن ٹریڈنگ میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ آن لائن جاتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سارا، ایک تو پیسے دیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ یہ آن لائن معاہدے ہو جاتے ہیں کہ میں آپ کو اتنے پیسے بھجوا دوں گا، یہ چیز آپ مجھ تک پہنچا دیں، تو ایک زمانی معاہدہ ہو جاتا ہے جو آن لائن ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر کریڈٹ کارڈ یوز ہوتا ہے اس میں مختصر سی بات تو یہاں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو مروجہ طریقہ ہے یہ صحیح نہیں ہے. صحیح. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ میں بات کہوں گا کہ یہ مجلس جو آپ کی اور ہماری اس وقت ہے یہ اس طرح کے مسائل کے لیے موضوع نہیں ہے. صحیح. یہ کافی تفصیل ہوتی ہے سوال کے سمجھنے کی اور جواب کو دینے کی. تو میں اپنے ان بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ یہ باقاعدہ علماء کے پاس اور دارالفتہ کے جا کر اس موضوع پر سوال کریں اور مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کا مطالعہ کریں. اچھا اگر یہی چیز اسٹاک ایکسچینج میں ہو وہ صحیح ہے؟ اسٹاک مارکیٹ میں جو ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج میں ہو یا اس طرح ہو، اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ بات تو ہو جاتی ہے لیکن اس پر قبضہ نہیں ہوتا اور قبضے سے پہلے یہ کئی مرتبہ آگے بیچ چکے ہوتے ہیں. تو شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ جب کوئی منقولی چیز تمہارے جب تک قبضے میں نہ آ جائے اس وقت تک آگے فروخت کرنا درست نہیں ہے. یہ ایک چیز کو صبح خریدتے ہیں، دوپہر کو بیچتے ہیں، 4 بجے پھر خریدتے ہیں اور شام 6 بجے پھر بیچ دے رہتے ہیں، جبکہ قبضہ 3 دن کے بعد کاغذات ان کو ملتے ہیں. تو یہ بات بالکل درست نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بھی بتلا دیجئے کہ یہ جیسے قربانی کے حصے ہوتے ہیں تو 7 تو ہو گئے. ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہیں اور بکرے کے اندر 7 حصے نہیں ہیں بلکہ 1 ہیں. تو چونکہ دین ہمارا تو ہے نہیں، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جانور میں 7 حصے بیان فرمائے ہیں، اس لیے اس میں حصے 7 ڈال سکتے ہیں. اور یہ جو بھیڑ اور بکری ہے یا بکرا ہے اس میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے، حدیث کے اندر آیا ہے، لہٰذا اس میں زیادہ نیت نہیں کی جاتی. اچھا یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک قربانی ہو جاتی ہے، یہ صحیح کر دیں؟ یہ بالکل صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ نے جن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہو، ثروت دی ہو، اس کا محبت کا حق ہے کہ ضرور کی جائے. ٹھیک. ہم میں بہت آ گئی ہے علامہ صاحب. بہن نے پوچھا کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، یہ میں کیوں آ گئی ہے ہمارے اندر؟ ڈاکٹر صاحب اصل میں ہم نفس پرست ہو چکے ہیں. ہاں. اور جب انسان نفس پرست ہو جاتا ہے اور اپنے سے اعلیٰ کسی کو نہیں سمجھتا تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آج جو بہرا روی کہہ لیجیے، اسلام سے دوری کہہ لیجیے، حقوق کی پامالی کہہ لیجیے، جو جتنے اس وقت معاشرتی مسائل ہو رہے ہیں یہ سارے معاشرتی مسائل ہوئی اس بنیاد پہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگا ہوں. جب تک میں اپنے آپ کو، یہی وجہ ہے کہ ہم خدا سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، خمس بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن خدا سے دور ہو رہے ہیں اس لیے کہ میں نے پہلے میں کو نہیں مارا، میں اپنے آپ کو جب، اور خدا اس وقت مل نہیں سکتا جب تک میں اپنے نفس کو نہ ماروں، اپنے آپ کو نہ ماروں. میری ہر چیز خدا کے لیے ہے، میری ہر عبادت خدا کے لیے. ایون یہ کہ جو بندگان خدا کی میں مدد کر رہا ہوں تو یہ کوئی نام و نمود نہیں ہے، یہ بھی خدا کے لیے کر رہا ہوں، خدا کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. بالکل صحیح. اس لیے کہ جو دستہ سوال پھیلاتا ہے، کاش ہم یہ سمجھ لیں کہ ہاتھ پھیلانے والا یہ صفت خدا کی ہے
ہاتھ خدا کے آگے پھیلایا جاتا ہے. بے شک. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے, شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو نے اس قابل بنایا, ہاتھ تیرے آگے پھیلایا جاتا ہے, آج کوئی ہمارے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے. یعنی خدا نے گویا اپنی صفت, اور وہ بھی اسی لیے پھیلا رہا ہے کہ خدا نے ہی مقرر کیا اسے کہ ہم اسے دیں. بالکل بالکل یہ وجہ ہے. دیکھا جائے تو وہ بھی خدا کے آگے پھیلا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. ایک اور سوال ہم لے لیتے ہیں اور مفتی صاحب سے. جی اگر بچے بیڈ پہ یورین وغیرہ کر دیتے ہیں تو اگر ہم اس کو گیلے کپڑے سے صاف کرتے ہیں تو وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے؟ مفتی صاحب. دیکھیں, جب تک اس کو اچھے طریقے سے صاف نہ کر دیا جائے اور پانی سے اس کو بار بار صاف نہ کیا جائے, نجاست کا اثر رہے گا اور وہ جگہ ناپاک ہوگی. ناپاک ہوگی. ایک سوال اور کر لیں پھر تولیے سے یا ایسے کاٹن کپڑے سے خشک کیا جائے اور پانی کو لگانے کے بعد پھر اس پر دوبارہ رگڑا جائے تاکہ وہ فرش پاک ہو جائے. صحیح. جی ڈاکٹر صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, اکثر لوگ عید الاضحیٰ کے موقع میں قربانی کرتے ہیں تو 5 حصے ڈال لیتے ہیں قربانی کے اور 2 عقیقے میں شامل کر لیتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ جی, عقیقے میں شامل ہو جاتی ہے قربانی. دیکھیں, قربانی اور عقیقہ یہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے جی, اور دونوں میں مقصود عبادت ہے. صحیح. لہذا جمع ہو جاتے ہیں. اگر ایک بڑا جانور آپ نے خریدا ہے اور اس میں 2-4 حصے قربانی کے ہیں اور باقی اپنے بچوں کی عقیقے کی نیت سے وہ حصے ڈال لیتے ہیں تو جائز ہے, ایسا کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ مفتی عبدالحمید ربانی صاحب کا, آپ تشریف لائے, اور بہت شکریہ علامہ ضامن عباس زیدی صاحب آپ کا. آپ دونوں شخصیات عالم اور عالم میں تشریف لائیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, لیکن ٹرانسمیشن ابھی جاری ہے. ایک وقفہ لے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو امان رمضان ٹرانسمیشن افطار عامر کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک شہر امان خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین محترم, اب آپ کے فیصلے کا وقت ہے کہ آپ کس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں. ہمارے تینوں مصور یہاں پر موجود ہیں. تینوں نے اپنی اپنی کاوشیں تیار کر لی ہیں, اپنی اپنی کوششوں کو کینوس پر اتار دیا ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. سب لوگ متوجہ ہو جائیں اس طرف, اور ایل ای ڈی پر ہم تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ کو سب کے پینٹنگز دکھائیں گے. سب سے پہلے سید مسرور حسین. سید مسرور حسین. انہوں نے علامہ اقبال کو تصور میں دکھایا ہے, اور علامہ اقبال, ظاہر ہے کہ اب ان حالات میں علامہ اقبال کو تھوڑا غصہ بھی آ جائے گا, اور وہ آ گیا ہے. پہلے اتنا غصہ نہیں تھا انہیں, پہلے وہ چاہتے تھے کہ پاکستان بن جائے تو فکر میں تھے. اب پاکستان بننے کے بعد جو ہو رہا ہے تو علامہ اقبال غصے میں دیکھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث, اے زندہ اے قائم رہنے والے, میں تجھ سے تیری رحمت طلب کرتا ہوں اپنے پاکستان کے لیے. اچھا جی, اس کے علاوہ ہماری بہن ہیں, اور انہوں نے, نازش اشرف نے نام کیوں نہیں لکھا آپ نے اپنا؟ پینٹنگ میں نام ضرور ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے. نازش اشرف نے کیا بنایا بھائی, آپ سمجھائیں. یہ ایک بندہ ہے جو کہ دعا مانگ رہا ہے امن کے لیے, امن کے لیے, صحیح ہے, اور یہ دنیا کا اندھیرا ہے. چھوڑ دیں آپ, اب بتائیے. یہ دنیا کا اندھیرا ہے اور یہ امن کے لیے دعا مانگ رہا ہے, اس کے لیے صحیح, اللہ کا نور آ رہا ہے. ویسے جو بچے ہوتے ہیں نا, ان کو پتہ نہیں ہوتا مائک کتنا قریب لے جانا ہے, تو تھوڑا اگر نوید بھائی آپ کھول دیا کرو نا, یہ پروفیشنل تھوڑی, ان کو پتہ تھوڑی ہوتا ہے, تو خیال کر لیا کرو نوید بھائی, مشہور کر دوں گا آپ کو میں رمضان تک. اچھا جی, اس کے علاوہ سید ذیشان حیدر زیدی صاحب ہیں, اور ہمارا 23 سال کا بچہ, انہوں نے بھی بہت محنت کی ہے, اور انہوں نے امان رمضان اللہ محمد
اور پھر سجدہ, اور یہ مجھے سمجھائیں آپ, یہ قبرستان بھی ہے اس میں. یہ اس میں جو ہے نا میں نے زندگی کے 3 پہلو دکھائے ہیں. صحیح. ایک یہ کہ امان جو ایک بچے کو ملتا ہے وہ اپنی ماں کی آغوش میں ملتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. دوسرا پہلو یہ کہ اللہ اور رسول کی عبادت میں ملتا ہے. تیسرا یہ کہ جب وہ آخرت میں ابھی جب مر جاتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ سے جب جا کے ملتا ہے. ماں کی آغوش, اللہ, رسول, عبادت, اور پھر قبر میں. بہت اچھا کانسیپٹ ہے, واقعی بہت اچھا کانسیپٹ ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. سب سے پہلے مسرور کی پینٹنگ کی طرف آ جائے, بتائیے ان کے بارے میں. اس کے بعد نازش اشرف, اور پھر ذیشان حیدر زیدی. تو آج کے فاتح ہوئے ہمارے 16 سال کے مسرور. مبارک ہو آپ کو بہت بہت. آپ کے ساتھ کیو موبائل جائے گا. یہ کیو موبائل آپ کے لیے پاکستان کا پہلا موبائل, کیو موبائل. اس میں نعتیں بھی ہیں, اس میں قرآن شریف بھی ہے. اس کے علاوہ آپ کے ساتھ فلپس کی استری جائے گی, آپ کے ساتھ فلپس کا ہیئر ڈرائر جائے گا, کرشی جام شیریں ہیں. مولٹی والوں نے آپ کے لیے میرے خیال سے ایک تغرہ بھیجا ہے جس میں آیت الکرسی ہے, درود ابراہیمی ہے, اور مولٹی والوں نے آپ کے لیے بیک کیئر کشن بھیجا ہے. کرشی والوں نے شربت بھیجا ہے. یہ سارے انعامات آپ کے ساتھ جائیں گے. جو 29ویں روزے کو پہلا انعام جیتے گا, ہو سکتا ہے یہ 16 سال والے جیتنے ہیں, کوئی اور جیتنے, تو گاڑی انعام میں دی جائے گی, گاڑی. تو بہت بہت آپ کو مبارک ہو. ٹھیک ہے, اور یہ تو ہو گیا. میں راستہ بنا کے نکلتا ہوں. ہمارا شہر امان, یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور جیسے ہی مصوری کا مقابلہ ختم ہوتا ہے عجیب و غریب حالات یہاں پر پیدا ہو جاتے ہیں. روزانہ اسی ٹائم پر جب پابندی سے بجلی جاتی ضرور ہے, پابندی سے آتی نہیں ہے. یہ پابندی ہے کہ بجلی چلی جاتی ہے, اور بجلی چلی گئی. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یار ابھی تم کچھ بولنا مت, کیونکہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر سنا ہے کہ جب بالکل خاموشی ہو جائے گی تو کوئی آواز آئے گی یہاں. پتہ نہیں وہ آواز آئے گی کہ نہیں آئے گی. دیکھتے ہیں خاموش ہو کے, بالکل خاموش ہو جائیں. یہ جھینگر صحیح نہیں ہے بھائی. ہاں اچھا جی. جی عامر بھائی, کیا حال ہے تمہارے؟ میں ٹھیک ٹھاک. عامر بھائی مبارک ہو آپ کو. کس بات کی؟ کل باپ والوں نے میرے گھر کی لائٹ ہی نہیں اڑائی. کیوں؟ پتہ نہیں, کل سب کی لائٹ گئی ہوئی تھی, میرے گھر کی لائٹ نہیں گئی. تو اس میں مجھے کیوں مبارکباد دے رہے ہو بھائی؟ عامر بھائی کیا پتا, میں جو روزانہ شاعر بنا رہا ہوں کیا تو انہیں پتہ لگ گیا ہو کہ یہ اسی گھر کا بندہ ہے. جس دن تمہارے بارے میں پتہ چل گیا نا کہ تم کون ہو, تمہاری بجلی ایسی جائے گی کہ تم زندگی بھر روتے رہو گے بجلی تھی بھی کبھی کہ زندگی میں کہ نہیں تھی. عامر بھائی یہ جو پارلیمنٹ میں بیچارے مسلمان بیٹھے ہیں, پارلیمنٹ میں اسمبلیوں میں مسلمان جو بیٹھے ہیں, ان سے گزارش کرتا ہوں نا کہ ہم غریب عوام کا ساتھ دیں, ہمیں بجلی تو فراہم کریں, وہ تو آرام سے جا کے اپنا پارلیمنٹ کی سیٹوں میں بیٹھ جاتے ہیں. ایسے تھوڑی کہتے ہیں ان سے, انہیں بولو اے پارلیمنٹ کے مسلمانوں, پارلیمنٹ کے مسلمانوں ہمیں بجلی دے دو. اے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں اب تو ہمیں بجلی دے دو. رمضان کا تو خیال کر لو مسلمانوں. ہاں اس طرح کہا جاتا ہے. عامر بھائی, ہاں یہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ خالی لیپ ٹاپ بانٹتے ہیں. ہاں کون؟ نواز شریف صاحب صرف لیپ ٹاپ بانٹتے ہیں. ہاں یہ تو لیپ ٹاپ بانٹنے کا بھی کیا فائدہ, جب بجلی نہیں ہوگی تو بچہ چارج کیسے کرے گا. ہاں یہ بات بھی صحیح ہے, یہ بات بھی صحیح ہے. پہلے اپنے ملک کی بجلی تو صحیح کریں. یہ صحیح بات ہے. ویسے ان کے بھائی بانٹتے ہیں, شہباز شریف صاحب, وہ نہیں بانٹتے. مطلب دونوں بھائی ہیں نا, کمپرومائز کر کے پہلے بجلی صحیح کرائیں پھر لیپ ٹاپ بانٹیں. کمپرومائز کر کے بجلی صحیح کرائیں, مطلب اس میں کمپرومائز کی کیا ضرورت ہے یار, بجلی تو آنی چاہیے. آنی چاہیے بس. تو تم کوئی تجویز دو نا میاں صاحب کو.
मियाँ साहब बस बिजली करवा सकते हैं, इनके हाथ में मियाँ साहब के ये करवा सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ या अल्लाह जो हुकूमत आवाम का साथ देगी, जो आवाम के सहूलत देगी आवाम को, वो हुकूमत 50 साल रहे, और जो ना दे सकती है या अल्लाह उसको 5 दिन में ही गिरा दे उस हुकूमत को। वाह वाह वाह। और जो आवाम का साथ दे वो रहे। चलो ठीक है। और बिजली आ गई है तो ये आदमी की तलाश में हूँ मैं। ये इंशाल्लाह 29वें रोज़े तक हाथ में होगा मेरे, इसको मैं ढूंढ लूँगा। तो बिजली आ गई है नाज़रीन मोहतरम, एक वक्फ़ा लेते हैं। वक्फ़े के बाद इंशाल्लाह बच्चों की रोज़ा कुशाई है और फिर कारी इब्राहिम कासी साहब दुआ फरमाएंगे और इंशाल्लाह यहाँ पर शायरी और हम मिलकर एक नात पेश करेंगे। लेकिन ये सब बातों के लिए ज़रूरी है पहले एक वक्फ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको अमान रमज़ान ट्रांसमिशन इफ्तार आमिर के साथ जियो टेलीविज़न नेटवर्क खुश आमदीद कहता हूँ। और अब मरहला है रोज़ा कुशाई का। आज हमारे 6 मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। इमरान शेख अत्तारी साहब भी आज तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे भाई यहीं पर हमारे मेन प्लेटफॉर्म पर। दुआ भी बैठी हुई हैं और अल्लामा ज़ामिन अब्बास ज़ैदी साहब हैं, रमज़ान छीपा साहब हैं और जितने मेहमान मेरे यहाँ पर मौजूद हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब रेहान कुरैशी साहब, अल्लामा निसार अली उजागर साहब, हाफिज़ ताहिर कादरी साहब, कारी मोहम्मद इब्राहिम कासी साहब, जनाब मोइन आलम साहब, जनाब मुफ्ती मोहम्मद नईम मदनी साहब, फ़र्रुख खान साहब, जनाब तारिक फ़त्तानी साहब। माशाअल्लाह तारिक फ़त्तानी साहब हमारे सहर की ट्रांसमिशन में दुरूद भी पढ़ते हैं। और ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। कारी साहब भी तशरीफ़ लाए हैं बेनोरी टाउन से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कारी साहब, आपकी आमद का, बड़ी इनायत आपकी। बल्कि आज हम आपको ज़हमत देंगे अज़ान के लिए, बता रहे थे इब्राहिम कासी साहब, इंशाअल्लाह आपसे अज़ान करवाएंगे, दिलवाएंगे। और यहाँ पर मौजूद हैं बच्चे माशाअल्लाह 1 2 3 4 5 और हमारे खुसूसी मेहमान भी हैं आज। ये हमारे स्पेशल मेहमान हैं जो आए हैं। तो आज हैं जी उम्मुल वरा, मरियम, अरीबा, खालिद, उमैर, आसिया और अब्दुर्रहमान अमीन। ठीक है जी। अब आपसे हम शुरू करते हैं भाई। माइक यहाँ रखा हुआ है। ओहो, माइक मैं उठा लेता हूँ, फिर हम आएंगे अपने स्पेशल मेहमान के पास लास्ट में। जी क्या नाम है आपका? आसिया। आप मिली थी ना मुझे उस दिन कि मेरी रोज़ा कुशाई करवा दें। मैंने कहा था कि भाई मैं नहीं करवा सकता, और यहाँ पर आप ही तो मिली थी मुझसे, मिली थी आप। फिर मैंने कहा था कि आप किसी और से कहिए। देखिए ना आप आ गई, आज यहाँ मौजूद हैं आप। ये है आपके लिए ब्लू बैंड का कैश प्राइस। थैंक यू। और ये इतनी सारी सीडीज़ होती हैं, मेरा ख्याल है इसको यहाँ रख दिया करें सीडीज़ को, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। ये है मेरी सीडी, ताहिर कादरी साहब की है, इमरान भाई की है और अहमद रज़ा की। सारी सीरीज़ आपकी हैं। दिल पसंद की मिठाइयाँ, यूनाइटेड किंग का गिफ्ट हैम्पर, करशी का जाम शीरी, हाइंस का केचप, पाकोला का कोल्ड ड्रिंक, वाइटामिन का वाटर, कलीगन का वाटर, नेस्ले का जूस, पाकोला का आइसक्रीम सोडा। शुक्रिया पाकोला आइसक्रीम सोडा भिजवाने का। और उसके साथ साथ अजवा है, जमजम है, डे फ्रेश का गिफ्ट बॉक्स है। आपने नाम नहीं बताया था अपना मुझे, बेटा इधर से बताइए। आसिया। हाँ अच्छा जी। आपका क्या नाम है? अरीबा खालिद। अरीबा खालिद। आप तो ताज वाज पहन के आई हैं, प्रिंसेस बनकर आई हैं। चलिए तो प्रिंसेस को हम ये सारी चीज़ें दे देते हैं। ये हैं आपके लिए सीडीज़ हम चारों की, ये आपको दे दी हैं। इसके अलावा ब्लू बैंड वालों की तरफ से आपके लिए कैश प्राइज है और इग्लू की आइसक्रीम भी तो है भाई। इग्लू वाले आइसक्रीम भी तो लाए। आपको पता है आज मैं इग्लू की गाड़ी भी चलाऊंगा यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ
بچوں کو میں لالیز دوں گا. لالی ہوتی ہے نا وہ جو آپ لوگ کھاتے ہیں, وہ میٹھی میٹھی برف والی جو ہوتی ہیں, وہ لالیز بانٹوں گا آج میں قرآنی لا کے وقت, یہاں پہ چلاؤں گا میں. ٹھیک ہے. اچھا جی, آپ کا کیا نام ہے؟ ام الورا. ام الورا. ورا. ام الفرا. ام الورا. ام الورا. ام الورا کے لیے بھی بھائی بلو بینڈ کی طرف سے کیش پرائز ہے. Thank you. ایک سی ڈی, دوسری سی ڈی, تیسری سی ڈی اور چوتھی سی ڈی. کل سے بھائی یہ ساری سی ڈیز یہاں رکھ دیجیے گا. تو آپ سے باتیں تو کی نہیں ہم نے, جلدی سے. ہاں اچھا بھائی, کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پر؟ بہت اچھا. شیرنی کیا ہوا, ایسے سو گئی؟ تو سو رہی ہے. اب ماحول میں مانوس ہو گئی ہے وہ, اب یہاں خوش ہو گئی. شروع میں آئی تھی تو بہت غصے میں تھی, اب سو رہی ہے. شیرنی کیسے لگی آپ کو؟ بہت اچھی. اتنے قریب سے شیرنی کے پاس بیٹھ کے کبھی روزہ کھولا ہے؟ نہیں. آپ تو کہنے والی تھی ہاں کھولا ہے. نہیں. پکی بات. جی. اچھا, آپ کا کیا نام ہے؟ مریم. ٹیکے والی بچی مریم ہے. یہ لیجیے مریم. مریم کو ان کی ساری چیزیں پہلے میں دے دوں. اوفو, اتنا سارا سامان میرے پاس ہوتا ہے, یہ لوگ دیکھو میرا خیال بھی نہیں کرتے. اتنی ساری چیزیں مجھے دے دیتے ہیں دینے کے لیے. اچھا جی, یہ ہے آپ کے لیے بلو بینڈ کا کیش پرائز. اور مریم, کپڑے کس نے بنائے؟ ماما نے. ماما نے بنائے. تیار بھی ماما نے کیا, اور یہ مہندی بھی ماما نے لگائی. بہن نے. بہن نے مہندی لگائی ہے. اچھا اچھا, اور یہ چپلیں کس نے دلائیں؟ ماما نے. یہ بھی آج اس کے لیے خاص طور پہ تیاری ہوئی تھی روزہ کشائی کے لیے. کیا بات ہے بھائی آپ لوگوں کی. اچھا جی, اگلو کے چمچے بھی ہیں, سب ایک دوسرے کو پاس کر دیں, بانٹ دیں سب کو. ٹھیک ہے. اچھا جی, آپ کے لیے سی ڈی جناب, یہ ساری سی ڈیز. اوہو, ٹھیک ہے. تھینک یو. آپ کا کیش پرائز یہ رہا. تھینک یو. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عمر شاہ. ہاں, محمد عمر شاہ. آپ کا نام ہی نہیں لکھا ہوا ہے میرے پاس. پورا نام بتائیں. محمد عمر شاہ. یہ کون سا نام ہے, نام سمجھاؤ. محمد عمر شاہ. محمد عمر شاہ. محمد عمر شاہ. اب دوبارہ بولو, کیا بولا تھا؟ محمد عمر شاہ. آہستہ آہستہ بولو. بولو محمد عمر شاہ. محمد عمر شاہ. ہاں, یہ ہوئی نا بات. یہ آپ نے کرتا کہاں سے لیا ہے؟ بازار سے. میرے کان کاٹ رہا ہے بھائی. یہ بازار سے لیا, اور ٹوپی بھی بازار سے. ٹوپی کہاں سے لی؟ مما نے دلائی. کرتا بازار سے لیا اور مما نے ٹوپی دلائی ہے. ٹوپی گھر سے دلائی ہوگی, کرتا بازار سے لیا ہوگا, ہے نا؟ کچھ تو ہوا ہے ان میں سے. اچھا بھائی, ہم آپ کو تنگ نہیں کر رہے. ہمارے اسپیشل مہمان ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ یہاں کے خوشی ہو رہی ہے, اچھا لگ رہا ہے. ہاں, دیکھو آپ کے لیے میں کیا لے کے آیا ہوں. آپ کے لیے میں سی ڈی لے کے آیا ہوں, یہ میں نے یہاں رکھ دی ہیں. اور آپ کے لیے یہ کیش پرائز ہے. میں نے سنا ہے کہ آپ رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں. یہ رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں بھائی. دیکھو سب آپ کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں, سب خوش ہیں. ہاں, شاباش, بیٹھ جاؤ. ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لے رہے ہیں, وقفے کے بعد ہم حاضر ہوں گے. تو ابراہیم قاسی صاحب دعا کرائیں گے. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو امان رمضان ٹرانسمیشن افطار عامر کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک, اور ظاہر ہے کہ شہر امان ہے. قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں.
اور ہم سب اس دعا میں شریک ہوں. اللہم صلی علی محمد. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمين يا رب العالمين. اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے. اللہم آمین یا رب العالمین. یہ آپ سے گزارش ہے بھائی، یہ سب پہلے تقسیم کر لیا کریں، عین دعا کے وقت چیزیں نہیں تقسیم کیا کریں، دعا کے وقت نہیں آیا کریں. یہ دعا کا ماحول ہوتا ہے، دعا کی گھڑی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر بہت خوبصورت دعا کرائی. جناب شہری بھائی. نسیم و جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد رو خبر کن. توی سلطان عالم یا محمد، زرو لطف سو من نظر کن. محمد محمد صلی علی محمد، محمد محمد صلی علی محمد. تنم فرسودہ جاں پارا زہ جران یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جاں پارا زہ جران یا رسول اللہ. دلم پژمردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ. دلم پژمردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ. تنم محمد محمد صلی علی محمد، محمد محمد صلی علی محمد. چسوئے من گزراری من مسکین زناداری. چسوئے من گزراری من مسکین زناداری. فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ.
فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ تنم محمد محمد صلی علی محمد 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 صلی علی محمد ذکر دا خواہش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم ذکر دا خواہش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ تنم محمد محمد صلی علی محمد 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 صلی علی محمد چو بازوئے شفاعت را بہر سوئے گناہگاراں چو بازوئے شفاعت را بہر سوئے گناہگاراں مکن محروم جامیرا دراں یا رسول اللہ مکن محروم جامیرا دراں یا رسول اللہ تنم فرسود جا پارا زہجرا یا رسول اللہ پجمردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ فرسود جا پارا زہجرا یا رسول اللہ. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان کہ اس نے ہمیں کھلایا، اس نے ہمیں پلایا، اور آج اس شہر امان میں 10واں روزہ افطار کرایا۔ اور اسکرین پر جو ناظرین اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، جن ہوٹلز میں اس وقت یہ پروگرام چل رہا ہے، جن دیگر مقامات میں افطار پارٹیز ہو رہی ہیں اور سب لوگ ہمارے ساتھ افطار کر رہے ہیں، سب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہماری سانسوں میں روانی رکھی، جسم میں توانائی رکھی، کہ ہم اس کی بارگاہ میں عبادت کے اس حق کو اپنی طریقے سے ادا کر سکیں، گو کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس کی عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کے جو احسانات، اس کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو احسانات کی اور جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہم 1000 مرتبہ بھی پیدا ہو جائیں اور 1000 مرتبہ مر جائیں، پھر پیدا ہو جائیں، پھر مر جائیں، لیکن ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، اس شب ہم تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں پروردگار۔ یہ جو آنے والی گھڑیاں ہیں، یہ جو آنے والے لمحات ہیں، اے مالک و مختار، ہم رحمت کے عشرے سے مغفرت کے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اے اللہ، جس طرح تو نے ہم پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھا، اے مالک، اب اپنی مغفرت کی چھایا میں بھی اے اللہ ہمیں ان 10 دنوں میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک، ہم تیری رحمت کے بھی طلبگار ہیں، تیری مغفرت کے بھی محتاج ہیں، اور جہنم سے نجات کے بھی امیدوار ہیں۔ اے اللہ، اپنے ان بندوں کو مایوس مت لوٹانا پروردگار،
اور رمضان کی رحمتوں، برکتوں اور اب مغفرتوں کے سائے میں اے اللہ ہمیں سیدھا اور نیک راستہ دکھا۔ اے اللہ پاکستان میں امن ہو، امان ہو، سلامتی ہو، سکون ہو، اے اللہ اطمینان ہو۔ اے اللہ ہمارے وطن پر اپنا خصوصی کرم نازل فرما۔ اور اے مالک جن لوگوں نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ اقدس پر راکٹوں کی برسات کی ہے، اے اللہ اے ہم سب کے پروردگار، اے مالک ان کو نیک ہدایت دے پروردگار۔ اے اللہ انہیں بتلا، انہیں دکھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونگھا کرتے تھے، چوما کرتے تھے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ ہمارے ہاتھوں سے اے اللہ نفرت کے ہتھیار لے لے، ہمارے دلوں سے بغض نکال دے، عداوت کو ختم کر دے، نفرتوں کو پارا پارا کر دے، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه حبيبه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ رمضان چیپا صاحب، علامہ ضامن عباس زیدی صاحب، عمران شیخ اتاری صاحب اور شہری بھائی۔ ایک وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو آپ کا ہمارا سب کا پسندیدہ پروگرام مغرب کی نماز کے لیے بس تھوڑا سا وقفہ ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد ہم لوگ سب یہیں پر ہوں گے۔ پروگرام ہے قرآنی لا۔